بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ اسلامک نئے سال کا پہلا مہینہ ہے محرم الحرام، جو کہ شروع ہو چکا ہے۔ یہ مہینہ بہت ہی بابرکت اور حرمت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں آپ اس بابرکت دعا کو سن لیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی تمام مشکلات، مسائل، رنج و غم اور تکالیف کو جڑ سے ختم فرما دے گا اور آپ کی پہاڑ جیسی مشکلات ریزہ ریزہ ہو جائیں گی۔ اللہ پاک آپ پر اپنی رحمتوں کی بارش برسائے گا اور آپ سے راضی ہو جائے گا۔ تو جتنا ہو سکے اس دعا کو اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ بھی لازمی شیئر کریں اور اپنی زندگی میں خوشیوں کی بہاریں دیکھیں۔ تو چلے دعا کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وسلم۔ اے اللہ، درود و سلام نازل فرمائے اپنے حبیب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے آل پاک اور اصحاب پر۔ یا اللہ، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں محرم الحرام کا بابرکت مہینہ عطا فرمایا۔ یہ مہینہ ہمیں تیرے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قربانی کی یاد دلاتا ہے۔ یا اللہ پاک، اسی مہینے میں تو نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی۔ یا اللہ پاک، اسی طرح تو ہماری بھی توبہ قبول فرما لے، ہمارے گناہ بخش دے اور ہمیں گناہوں سے پاک کر دے۔ یا اللہ پاک، اسی مہینے میں تو نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قید سے رہائی دی۔ اے اللہ پاک، تو ہمیں بھی رزق و دولت کی تنگی اور قید سے نجات دے۔ اے اللہ پاک، تو نے اسی مہینے میں حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات دی۔ اے اللہ پاک، تو ہمیں بھی مشکلات و مصائب سے نجات دے۔ اے اللہ پاک، تو نے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو اسی مہینے میں جودی پہاڑ پہ لگا دیا۔ یا اللہ پاک، اسی طرح تو ہمارے بھی دنیا و آخرت میں بیڑے پار لگا دے۔ یا اللہ، تجھے اس نئے سال اور بابرکت مہینے کا واسطہ تو ہماری بگڑی حالت سنوار دے، ہمارے حالات بہترین کر دے، ہماری غریبی تنگ دستی کو جڑ سے ختم فرما دے اور ہمیں غیبی خزانے سے مالا مال کر دے۔ اے اللہ، تو ہمیں اپنے خزانے سے عطا فرما۔ اے اللہ، جو تیرا خزانہ ہے، اے اللہ تعالیٰ، یہ ہاتھ ہم تیرے آگے پھیلاتے ہیں، ان ہاتھوں کو تو اپنے خزانوں سے بھر دے۔ یا اللہ، اس محرم الحرام کے مہینے میں اہل بیت نے دین کی خاطر اپنی جانوں کی قربانی دی۔ تجھے ان قربانیوں کا واسطہ تو ہماری رزق کی تنگی کو جڑ سے ختم فرما دے، ہماری غربت تنگ دستی کو خوشحالی میں بدل دے۔ یا اللہ پاک، ہمیں اس مہینے کے صدقے مشکلات و مصائب، رنج و غم میں صبر کرنے کی توفیق دے، ہمیں ہر حال میں صبر و شکر کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ پاک، تو نے محرم الحرام کے مہینے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے نجات دی۔ تجھے اسی بابرکت مہینے کا واسطہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہماری مغفرت فرما دے اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچانا۔ یا اللہ پاک، تجھے حضرت حسن اور حضرت حسین کا واسطہ جتنے بھی لوگ بے روزگار ہیں انہیں اچھا روزگار عطا فرما، ان کی بے روزگاری کو جڑ سے ختم فرما دے اور انہیں اتنا عطا فرما کہ وہ کبھی کسی کے محتاج نہ ہو۔ یا اللہ پاک، تجھے اس حرمت والے مہینے کا واسطہ جتنے بھی مسلمان مشکلات کے سمندر میں گرے ہوئے ہیں، غربت میں پس رہے ہیں، دوسروں کے محتاج ہیں، دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہو چکے ہیں، یا اللہ پاک، تو ان سب کی مشکلات کو جڑ سے ختم فرما، ان سب کی غریبی کو امیری میں بدل دے اور انہیں اس مہینے کے صدقے اتنا عطا فرما کہ وہ تیرے بندوں میں بانٹنے والے بن جائے۔ یا اللہ پاک، تجھے محرم اور اہل بیت کا واسطہ جتنے بھی مسلمان ہسپتالوں اور گھروں میں بیمار ہیں، خطرناک بیماریوں کا شکار ہو چکے ہیں، لاکھ علاج کے باوجود بیماریوں سے ان کی جان نہیں چھوٹ رہی، ان سب کو صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرما اور ان کی تمام بیماریوں کو جڑ سے ختم فرما دے۔ یا اللہ پاک،
تجھے حسن و حسین کا واسطہ جو جوڑے بے اولاد ہیں اور اولاد کے لیے ترس رہی ہیں۔ یا اللہ پاک ان تمام کو اولاد جیسی نعمت سے نواز دے اور ان کی خالی جھولیوں کو اولاد جیسی نعمت سے بھر دے۔ اے اللہ پاک ان کو صحیح و سالم اولاد عطا فرما۔ اے اللہ ان کو اپنے ماں باپ کی آنکھ کی ٹھنڈک والی اولاد عطا فرما۔ اے اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو دین اسلام پر چلنے والا بنا دے۔ یا اللہ پاک یہ محرم الحرام کا مہینہ بہت ہی حرمت اور بہت ہی برکت والا ہے۔ اے اللہ پاک اس مہینے کے صدقے جتنے بھی مسلمان اپنی حاجت لیے بیٹھے ہیں، اے اللہ تعالیٰ ان کی تمام حاجتوں کو تو پوری فرما دے، ان کی برسوں پرانی حاجات پر تو کن فرما دے اور ان کی تمام دعاؤں کو قبولیت کا شرف عطا فرما دے۔ یا اللہ پاک ہمیں اس محرم کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں روزے رکھنے، نماز پڑھنے اور قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں تیری رضا حاصل کرنے کے لیے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب العالمین ہمیں اس محرم کے مہینے میں اپنی مغفرت اور رحمت سے نواز دے، ہمیں اپنی محبت اور خشیت عطا فرما، ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق دے، ہمیں ہر قسم کی مشکلات اور فتنوں سے محفوظ رکھ اور ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرما دے۔ اے اللہ ہمیں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کی قربانیوں سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں ان کی طرح ایمان پر استقامت عطا فرما اور ہمیں حق کی راہ پر ثابت قدم رہنے کی توفیق دے۔ اے اللہ اس محرم کے مہینے کو ہمارے لیے خیر و برکت والا بنا دے، ہمیں تیری رضا کی طرف قدم بڑھانے کی توفیق دے، ہمیں ہر طرح کی مشکلات سے محفوظ رکھ، ہمیں اپنے بندوں میں شامل فرما۔ یا اللہ ہماری مانگی گئی تمام دعاؤں کو تو قبول فرما لے اور ہمیں اپنی رحمت سے نواز دے۔ اے اللہ اس محرم کے مہینے کے صدقے ہمارے جو پیارے اس دنیا سے گزر چکے ہیں، بالخصوص میرے والد صاحب، اے اللہ تعالیٰ تو ان سب کی مغفرت فرما، ان سب کے درجات بلند فرما۔ اے اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے۔ اے اللہ تعالیٰ ان کو قبر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرما۔ اے اللہ انہیں قیامت کے دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ اے اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کی زندگی کے تمام گناہوں کو تو نیکیوں میں بدل دے۔ اے اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو اکیلا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، تیری ہی بادشاہی ہے اور تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں۔ تو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ اے اللہ تو پاک ہے اور سب تعریفیں تیرے ہی لیے ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ اے اللہ نیکی کرنے کی طاقت اور گناہ سے بچنے کی توفیق صرف تیری ہی مدد سے ہے۔ اے اللہ، اے رب العزت، اے ساری کائنات کے شہنشاہ، اے ساری مخلوق کے پالنے والے، اے بیماروں کو شفا دینے والے، اے عزت و ذلت کے مالک، اے انسانوں اور جنوں کے مالک، اے زمین و آسمان کے خالق و مالک، اے تمام انبیاء کے مالک، اے تمام رسولوں کے مالک، اے ہمارے پیارے آدم علیہ السلام کے مالک، اے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے رب۔ یا اللہ اس محرم کے صدقے ہمیں حاسدوں کے حسد سے بچا۔ یا اللہ ہمیں شریروں کی شر سے بچا، ہمیں برائی چاہنے والوں کی برائی سے بچا۔ یا اللہ ہمیں شیطان کی شر سے بچا۔ یا اللہ ہماری جان و مال کی حفاظت فرما، ہماری عزت و آبرو کی حفاظت فرما، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں آخرت کو سنوارنے کی کوشش کرنے والا بنا دے۔ اے سب سے بڑھ کر مغفرت فرمانے والے، اے اللہ ہم تیرے گنہگار بندے ہیں۔ اے اللہ ہم تیرے خطا کار بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما۔ اے اللہ جیسے تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قربانی کے وقت محفوظ رکھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر محفوظ رکھا،
حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں محفوظ رکھا۔ یا اللہ پاک، ایسے ہی اس دعا کو سننے والے اور اس کو آگے بھیجنے والوں کی ہر مصیبت، دکھ، آزمائش، افلاس، بیماری اور پریشانی سے ان کو محفوظ رکھ۔ یا اللہ، ہم گنہگار ہیں، سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں، تیری نافرمانیاں کرتے ہیں۔ یا اللہ، ہم تیری ناشکری کرتے ہیں، لیکن معبود، ہم تیرے ہی بندے ہیں، تیری توحید کی گواہی دیتے ہیں۔ ہماری توبہ کو قبول فرما اور آئندہ گناہوں کے دلدل میں دسنے سے اپنی حفاظت میں رکھ۔ اے اللہ، ہمارے والدین کی بھی مغفرت فرما۔ اے اللہ، ہمارے اہل و عیال کی بھی مغفرت فرما۔ اے اللہ، ہمیں صراط مستقیم کے راستے پہ چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ، تمام مسلمانوں کو معاف فرما۔ اے اللہ، جو لوگ پریشان حال ہیں اور اپنی پریشانیاں کسی سے بیان نہیں کرتے، اے اللہ، ان کی پریشانیوں کو بھی ختم فرما۔ یا اللہ، ہم سب کی پریشانیوں کو آسانیوں میں بدل دے، ہماری تنگ دستیوں کو فراخی میں بدل دے، ہماری غربت کو امیری میں بدل دے۔ اے اللہ، تمام مسلمانوں کی بیماریوں کو صحت میں بدل دے اور انہیں شفائے کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تیرے سوا کوئی تعریف کے لائق نہیں۔ اے اللہ، ہمیں حقوق اللہ اور حقوق العباد پورا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے۔ اے اللہ، ہمیں ایسی نماز پڑھنے کی توفیق دے جس سے تو راضی ہو جائے۔ اے اللہ، ہمیں ایمان پر زندہ رکھ اور ایمان پر ہی موت عطا فرما۔ اے اللہ، جتنے ہاتھ تیرے سامنے اٹھے ہوئے ہیں، ان میں سے کسی کو بھی محروم نہ کرنا۔ اے اللہ، جتنے ہاتھ تیرے سامنے اٹھے ہوئے ہیں، اے اللہ، ان میں سے کسی کو بھی خالی نہ چھوڑنا۔ اے اللہ، ہم سب کی جھولیوں کو اپنے رحم و فضل سے بھر دے۔ یا اللہ، ہمارے دلوں کو اپنے نور سے منور فرما۔ یا اللہ، ہماری زبانوں کو پاک فرما دے۔ یا اللہ، ہمارے خیالات کو پاک فرما دے۔ یا اللہ، ہمارے ظاہر و باطن کو پاک فرما دے۔ یا اللہ، ہماری شیطان سے حفاظت فرما۔ یا اللہ، ہمیں رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، تو ہر چیز پر قادر ہے، ہماری تمام مشکلات کو ختم فرما۔ یا اللہ تعالی، ہم سب کی زندگیوں کو خوشیوں سے بھر دے۔ یا اللہ، تمام امت مسلمہ کو عافیت دے، پریشانیوں سے نکال دے، دکھوں آزمائشوں سے نکال دے، ہمیں ہر امتحان میں کامیاب و کامران کر۔ یا اللہ، ہم پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، ہمارے لیے خیر کے دروازے کھول دے۔ یا اللہ، ہمارے لیے صحت و عافیت کے دروازے کھول دے۔ یا اللہ، ہمارے لیے رحمتوں، برکتوں اور نعمتوں کے دروازے کھول دے۔ یا اللہ، ہمارے لیے رزق و دولت کے دروازے کھول دے۔ یا اللہ، ہمارے لیے جنت الفردوس کے دروازے کھول دے۔ یا اللہ، ہمیں قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے جام کوثر پینا نصیب فرمانا۔ یا اللہ، ہمیں قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا۔ یا اللہ، ہمیں موت کی سختی، قبر کے عذاب سے بچانا، ہمیں قیامت کے روز اپنا دیدار نصیب فرمانا۔ یا اللہ، دجال کے فتنے سے ہماری حفاظت فرمانا۔ یا اللہ، ہماری نفس کی شرارتوں سے حفاظت فرمانا۔ یا اللہ، ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے۔ یا اللہ، ہماری نمازوں میں خشوع پیدا کر دے۔ یا اللہ، ہماری نمازوں میں خضوع پیدا کر دے۔ یا اللہ، ہمیں قرآن کی تلاوت کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ، ہمیں قرآن کو سمجھ کر پڑھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کو اپنے بندوں تک پہنچانے والا بنا دے۔ یا اللہ، ہمیں درود پڑھنے والا بنا دے۔ یا اللہ، تیرے سوا ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا کوئی نہیں۔ اے اللہ، تیرے سوا ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا کوئی نہیں۔ اے اللہ، ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو نہ دیکھ، ہمارا تجھ پہ جو کامل یقین ہے، اے اللہ، تو اس کو دیکھ اور ہماری حاجتوں کو پورا فرما دے۔ یا اللہ، ہمارے لیے آسمان سے آسانیاں اور برکتیں نازل فرما اور ہر لمحہ ہمارا حامی و ناصر ہو جا۔ اے اللہ، ہمارے لیے رزق و دولت کے دروازے کھول دے۔ اے اللہ، آخرت میں تیرا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرمانا۔ یا اللہ پاک، جو بے روزگار ہیں، روزگار کے لیے در بدر ٹھوکریں کھا رہے ہیں، اے اللہ، ان کو اچھا اور بہترین روزگار عطا فرما۔
اے اللہ ایسے جوڑے جو بے اولاد ہیں اولاد کے لیے ترس رہے ہیں۔ یا اللہ ایسے افراد جو بیماریوں میں گرے ہوئے ہیں، علاج کروا کر تھک چکے ہیں، نا امید ہو چکے ہیں، تو ایسے تمام افراد کو صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرما۔ یا رحمان یا رحیم، ہماری دنیا بھی اچھی کر دے اور ہماری آخرت بھی اچھی فرما دے۔ اے مالک و مولا، ہمیں دنیا و آخرت کی بلائی عطا فرما۔ یا اللہ مرتے وقت ہمارا ایمان سلامت رکھنا۔ اے مولا مرتے وقت ہمیں کلمہ طیبہ نصیب فرمانا۔ اے مالک ہمیں زندگی میں ایسے اعمال کرنے کی توفیق دے جن سے تو راضی ہو جائے۔ اے اللہ ہمیں تیرے احکام کی فرما برداری کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں انہیں قرض سے نجات دے اور ان کا قرض غیب سے ادا کر دے۔ یا اللہ جو کرائے کے مکان میں رہتے ہیں اور کرائے کے گھروں سے تنگ آ چکے ہیں، تو ایسے افراد کو کرائے کے گھروں سے نجات دے اور اپنا عالیشان مکان عطا فرما۔ یا اللہ یہ دعا اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، اور جو شخص یہ دعا آگے بھیجے اس کی تمام پریشانیوں، مشکلات، تکالیف کو دور فرما دے۔ یا اللہ جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، اور جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی بغیر مانگے عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔